علیکم احمداد سمرو بیچ میں ہے صرف 2 دن اور تیسرے دن یعنی سوموار سے پاکستان میں ادھم مچنے جا رہا ہے. طوفانی قسم کی سنسنی خیز صورتحال جو ہے پاکستان میں پیدا ہونے جا رہی ہے. کئی معاملات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کھڑی ہو جائے گی, پارلیمنٹ کے اندر بجٹ تو پیش ہونا ہی ہے, لیکن بجٹ کے ساتھ ساتھ عدلیہ کو للکارا جائے گا, عدلیہ کے اوپر باتیں ہوں گی, کیونکہ معاملات اب اس طرف چل پڑے ہوئے. کیا ہوگا پارلیمنٹ میں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور عدالت کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی جو سمجھتی تھی کہ عدلیہ اور فوج, عدلیہ اور انتظامیہ, عدلیہ اور پارلیمنٹ کی لڑائی میں وہ نکل پائیں گے, ایسا ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. مخصوص نشستوں والا معاملہ, اس پر پی ٹی آئی کو ایک عبوری ریلیف ملا, عارضی ریلیف ملا, 3 رکنی بینچ نے دیا, مگر معاملہ کیونکہ آئینی تھا, معاملہ قانونی تھا, آئین کی تشریح کا معاملہ تھا, تو پھر معاملہ جو ہے وہ چلا گیا لارجر بینچ کی طرف. اور اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لارجر بینچ سے معاملہ آگے لے کر گئے فل کورٹ, کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آئینی معاملہ جو ہوگا نا وہ کم از کم 5 رکنی بینچ یا اس سے بڑا بینچ اس کو سنے گا. تو اب جناب یہ ہوا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے, سوموار سے سماعت ہوگی. مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کا رائٹ ہے, یا مخصوص نشستیں جس طرح مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, متحدہ قومی موومنٹ اور پھر وہ دوسری جماعتوں میں تقسیم کی گئیں پی ٹی آئی کو ملنے والی, تو کیا وہ مخصوص نشستیں واپس پی ٹی آئی کو یعنی پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں, سنی اطاعت کونسل کو, یا جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان جو جیت کر آئے تھے ان پر اس کا حق ہے. کوئی 27 کے قریب قومی اسمبلی کی سیٹیں, اسی طرح 26-27 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی ہیں پنجاب میں, اور باقی کچھ کے پی کے میں ظاہر بڑا ایک حصہ ہے ان سیٹوں کا. تو وہ ساری جو ہے صورتحال, اب اس میں کے پی کے میں ابھی تک سینٹ کے انتخابات اسی چکر میں رکے ہوئے, کے پی کے میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے. اب تحریک انصاف نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پر ڈھول بجائے, 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر, جو فیصلہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا معطل کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بادیو نظر میں وہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیتے کوئی اور اس کا ثمر کوئی اور اٹھائے. یہ سوال ہم بھی کرتے رہے کہ اگر پی ٹی آئی مخصوص نشستوں پر یا سنی اطاعت کونسل یا وہ انڈیپینڈنٹ گروپ مخصوص نشستوں پر دعویٰ نہیں کر سکتا, تو پھر وہ سیٹیں ان جماعتوں کو کیسے جا سکتی ہیں جن کو وہ ووٹ نہیں ملا عام انتخابات میں. یہ سوال اپنی جگہ تھا. تو معاملہ آئین میں تشریح کا تھا. معاملہ یہ تھا کہ اب اگر ایسی, کیونکہ یہ صورتحال پاکستان میں پہلی بار ایسی صورتحال ہوئی ہے, جیسے 2 صوبائی اسمبلیاں پہلے توڑ دی گئی تھیں اور سپریم کورٹ کہتی تھی کہ جی انتخابات کروائیں قومی انتخابات. تو اس وقت حکومت کہتی تھی کہ بھئی قومی انتخابات ہم کیسے کروائیں, 2 صوبوں کے انتخابات پہلے کروا دیں اور اس کے بعد اپنا 6 ماہ کے بعد یا 7 ماہ کے بعد, بلکہ 1 سال تقریباً لگ گیا تھا, 11 ماہ لگ گئے تھے, اس کے بعد انہیں قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی کے انتخابات. تو عجیب و غریب قسم کا کڑمس پیدا ہو جانا بھائی. تو انہوں نے جو سپریم کورٹ اپنا 58(2) بھی استعمال کرنے چاہ رہے تھے نا بندیال صاحب, تو وہ بھی ان کو استعمال نہیں کرنے دیا تھا حکومت نے. اور پھر انتخابات بھی صوبائی پنجاب کے, اور وہ بھی پنجاب کے انتخابات مانگ رہے تھے نا بندیال صاحب نے کے پی کے انتخابات نہیں کروائے تھے, اس کا آرڈر نہیں جاری کیا تھا. انہوں نے صرف پنجاب تک کہا تھا کہ جی ہمیں پنجاب کے انتخابات چاہیے, کیونکہ بھائی وہ پریشر تھا نا بیگمات کا. کون سی بیگمات؟ جو مطلب علل اعلان کہہ رہی تھی, برملا کہہ رہی تھی کہ کم وقت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے, وہ والی خواتین, ان کا پریشر تھا نا فیملی کے اندر سے. ساس کا پریشر تھا, بیوی کا پریشر تھا, بیٹی کا پریشر تھا, دباؤ. وہ پریشر کوکر جس کا عارف علوی صاحب اظہار کرتے ہیں, جس دن وہ پریشر کوکر پھٹا تھا نا بندیال صاحب کے اوپر, تو بندیال صاحب نے ہاتھ جوڑ لیے تھے اپنی بیوی بچوں کے سامنے, ساس کے سامنے, کہ بس بہت ہو گیا, بس اب اس سے زیادہ نہیں. سعید چودھری صاحب راوی ہیں کہ ثاقب نثار صاحب اکثر ملنے والے, جو ان کے کوئی ملنے والے تھے, انہوں نے سعید چودھری صاحب کو بتایا تھا کہ جی مجھے انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا, خود اندر گئے اور اندر چیخ رہے تھے کہ اور کیا کروانا ہے مجھ سے, میری تو عزت رول دی تم لوگوں نے عمران خان کی محبت میں, اور کیا کروں میں. تو بہرحال تو پریشر کوکر وہ پھٹا تھا. تو انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ کسی طرح پنجاب کے انتخابات ہو جائیں, باقی پاکستان کا جو مرضی ہو. پھر تو عمران خان کو پورا پاکستان مل جانا تھا نا. تو پروجیکٹ عمران خان,
پروجیکٹ عمران خان پارٹ 2 تھا وہ. بہرحال تو وہ ایک نئی سچویشن تھی, نئی صورتحال تھی, تو اس سے کسی طرح کر کے ملک نکل گیا. اب پھر نئی صورتحال بنی کہ بھئی ایک پولیٹیکل پارٹی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے. انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے اس کو نشان نہیں دیا, بلے کا پی ٹی آئی کو. الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. سپریم کورٹ نے کہا بالکل ٹھیک, آپ نے انتخابات کروائے نہیں. ریکارڈ دیکھا الیکشن کمیشن کا کہ 2017 سے الیکشن کمیشن پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑ رہا ہے, ترلے کر رہا ہے کہ جی الیکشن کرواؤ. یہ صاحب کروا نہیں رہے تھے انتخابات 2017 سے, ڈیلے پہ ڈیلے, ڈیلے پہ ڈیلے, تاخیر پہ تاخیر. تو فائنلی یہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے بھائی, کیوں پھر اگر آپ کو اپنی نشان کی آپ کو پرواہ نہیں ہے تو پھر ہم قانون سے کھلواڑ کیوں کریں. بلکہ ابھی پچھلے دنوں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حوالہ دیے بغیر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملنے پر انہوں نے جو ہے وہ اپنا تحفظات کا اظہار کیا تھا, اعتراض کیا تھا. تو اس پر بھی سپریم کورٹ نے ایک بڑا سا خط لکھ کر جین میریٹ کو کہا کہ محترمہ آپ اپنے پاجامے میں رہیں, باہر نہ آئیں. ہمارے ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا ہے. اگر آپ کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایران میں کیا کرتے رہے اور آپ نے فلاں چیز کیا کی, فلاں چیز کیا کی, تو ہم پھر آپ کو آئینہ دکھا سکتے ہیں. لہٰذا آپ کا جو کام ہے وہ کریں, یہ ہمیں مت بتائیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو بہرحال اب اس معاملے کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر سے محروم رکھا. نہیں دی بلکہ محروم کیا رکھا, ان کا رائٹ ہی نہیں بنتا تھا, نہیں دی. پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ چیلنج کر دیا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے اتنا ریلیف دے دیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر جو حلف, جو شروع میں آغاز میں حلف تھا نا, وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی حلف نہیں لے سکتے کے پی اے کی حد تک. تو کے پی کے میں یہ پی ٹی آئی کو ضرور ریلیف مل گیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کی وجہ سے ابھی تک کے پی کے میں مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف نہیں لیا, اور اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے وہاں پر سینٹ کے انتخابات نہیں کروائے. پھر معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں چلا اور پشاور ہائی کورٹ نے اپنا پہلا جو عبوری ریلیف تھا وہ واپس لیا, اور انہوں نے کہا کہ جی حلف لیں مخصوص نشستوں پر جن ارکان کو الاٹمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں کروائے. کیونکہ پی ٹی آئی کے جو تھے وہ اپنا سنی اطاعت کونسل والے کے جو تھے, پی ٹی آئی کو نشان نہیں ملا, انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے, سنی اطاعت کونسل کے حوالے اپنے ارکان کر دیے. تو سنی اطاعت کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا, انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا ہے کہ ہم نے تو مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا. تو نہ آپ کے نے انتخاب لڑا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے انتخاب ہی نہیں لڑا. تو نہ سنی اطاعت کونسل نے انتخاب لڑا, نہ سنی اطاعت کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی کیا. تو پھر کون سی سیٹیں؟ تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ بھئی نہیں, سیٹیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک, اور جن کو ملی ہیں ان سے حلف جا کر لیں. نہیں حلف ابھی تک کے پی کے اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا جا رہا ہوا. بہرحال اس میں اب تو جب اسمبلی نے اپنا نہیں ہونے دیا گیا آخر تک, جب تک سپریم کورٹ نے معطل نہیں کیا اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ کے, تو اس کے بعد اجلاس ہوا. اس سے پہلے نہیں ہونے دیا جا رہا تھا, جس کو میں نے کہا تھا کہ جی یہ تو وہاں پر آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, آئین کو معطل کیا گیا, اسمبلی کو معطل کیا گیا. لیکن بہرحال اب وہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں, اس فیصلے کے اوپر اب بن گیا فل کورٹ 13 رکنی. اس میں اپنا جو ہے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ تکلیف کی باعث وہ شامل نہیں ہے, اور باقی ایک صاحب کوئی باہر ہے ملک سے. تو میرا خیال ہے باقی سب یا پورے کا پورا باقی بینچ ہے سپریم کورٹ جتنی ہے اسٹرینتھ کے ساتھ, وہ سب اس معاملے کو سنیں گے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو بلے کا نشان نہ مل پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا ہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے, سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے, آپ کو نشان نہیں مل سکتا. تو اب سمجھا تو یہ جا سکتا ہے, ہم پریڈکٹ نہیں کر رہے, لیکن سمجھایا جا سکتا ہے کہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اپہولڈ رہے گا, وہ برقرار رہے گا. اور اس صورت میں مخصوص نشستوں پر جو ارکان ہیں ان کو وہ جو معطل ہیں وہ بحال ہو جائیں گے, اور کے پی کے میں ارکان کا حلف ہو جائے گا. تو پھر قومی اسمبلی میں کم از کم 2/3 میجارٹی واپس آ جائے گی, اور پھر حکومت جو آئین میں ترامیم وغیرہ کرنا چاہتی ہے وہ کر لے گی. پھر کسی کو ایکسٹینشن دینی ہوئی, کسی کو نہ دینی ہوئی, چیف جسٹس کا ٹینیور 3 سال کرنا ہوا نہ کرنا ہوا, جو بھی ہے حکومت بہت کمفرٹیبل ہو جائے گی 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں,
یہی لگ رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی نے وہ جو خوشی سے ناچ کے وہ جو فرش توڑ دیے تھے، اور وہ جو ہے نا وہ ان کی خوشیاں جلد مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خوشیاں جو ہے ماتم میں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے وکیل تگڑے ہوں اور وہ ثابت کر لیں کہ نہیں جی یہ سیٹیں تو ہمارا رائٹ بنتی ہے، تو ہو سکتا ہے سیٹیں ان کو مل جائیں، تو اس صورت میں حکومت کو پریشانی لاحق ہو جائے گی، حکومت ٹینشن میں آئے گی۔ ایک تو یہ معاملہ۔ دوسرا جو میں نے کہا نا کہ جناب یہ اپنا پارلیمنٹ میں اور عدلیہ میں دوبارہ تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 28 مئی کو ایک خطاب فرمایا تھا، اس خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، تو اس پر عدالت نے کل جسٹس ترمن اللہ صاحب نے کہا کہ جی بتائیں نا کون سی کالی بھیڑ ہے، وزیر اعظم صاحب کو جا کر بتائیں کہ کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے کالی بھیڑ تو پھر آپ اس کے اوپر ریفرنس لائیں، ریفرنس کیوں نہیں لاتے آپ؟ تو یہ انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں، کالے بھونڈ ہیں۔ بھونڈوں کا تو میں نے آپ کو سارا نسلی کام بتا دیا کہ وہ کرتے کیا ہیں، لیکن اب ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک آ گئی ہے پٹیشن، کوئی خاتون ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست دی ہے، اور سرکار اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پونڈ ہیں، اور پونڈ کی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ پونڈ کیا ہے، وہ نسلی کام ان کا کیا ہے، لیکن اب اس پہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے فیصل اوڈا صاحب، بلکہ فیصل اوڈا صاحب نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ چکی ہوئی ہے، اور یہ میں نے آپ کو پچھلے دونوں ویلاگز میں بتایا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی، تو پھر پی ٹی آئی آہستہ آہستہ عمران خان سے اسی طرح پیچھے ہٹے گی۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ 9 مئی کرنے والے آتے تھے پریس کانفرنس کر کے کہتے تھے ہمارا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی آئی پی پی میں چلا گیا، کوئی نون لیگ میں چلا گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کسی نے کہا میں نے سیاست نہیں کرنی۔ لیکن اب کچھ اور ہوگا، اب یہ ہوگا کہ لوگ بغیر کسی پریشر کے، جو انداز سیاست عمران خان صاحب سے اس کا ہے، اس سے بچنے کے لیے لوگ بغیر پریشر کے آہستہ آہستہ سائیڈ لائن ہوتے جائیں گے۔ رؤف حسن پہ کیا دباؤ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے اکاؤنٹ پر ہونے والے ٹویٹ پر یا اس جاری ہونے والی اس ویڈیو پر پارٹی کے اندر انکوائری کروائیں گے، کوئی دباؤ نہیں نہ ہو سکتا۔ مطلب رؤف حسن صاحب کو جس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان پر حملہ ہوا، اس کے بعد بھی اس زخمی چہرے کے ساتھ انہوں نے وہی دبنگ انداز میں پریس کانفرنس کی نا جو ان کا انداز تھا، وہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے حملے کیے، وہی ان کے اوپر باتیں کی، وہی الزامات لگائے، حق سچ جو بھی وہ سمجھتے ہیں وہ انہوں نے کیا، یا جھوٹ جو ان کے مخالفین سمجھتے ہیں انہوں نے کیا۔ تو رؤف حسن پر تو کوئی دباؤ کوئی پریشر نہیں ہے نا۔ تو پی ٹی آئی کے اندر یہ دراڑیں، یہ اختلافات، یہ آپ کو آہستہ آہستہ نظر آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی پریشر کے سارا کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ فیصل اوڈا بات جو کر رہے ہیں وہ کبھی کبھی ایم ہی کر دیتے ہیں، لیکن یہ وہ بات ہے جو میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اب توڑ پھوڑ جو ہے نا وہ کسی اور شکل میں سامنے آئے گی، اور وہ توڑ پھوڑ آ چکی ہے سامنے۔ جی عمران خان کو اگر بیرسٹر گوہر ڈسون کرے کہ جی نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو ٹویٹر ہینڈل پر بات ہوئی ہے، اور عمران خان کی مرضی پر تو نہیں نہ ہوتا یہ سارا کچھ۔ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جو کالی بھیڑیں کا جواب جو پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کی تقریر کا آیا جسٹس ترمن اللہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب کی طرف سے، اب اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر آپ کو تقریریں سننے کو ملیں گی، کیونکہ جو فیصل اوڈا صاحب نے جب ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہماری پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ہم آپ کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے، تو میرا خیال یہ تھا کہ حکومت اس سے ڈسٹنس رکھے گی، حکومت اس معاملے میں نہیں کودے گی، لیکن ہوا بالکل برعکس۔ حکومت نہ صرف اس معاملے میں کودی بلکہ حکومت نے اس معاملے پر پارلیمنٹ میں تقریریں کروا دی، کیا سینٹ کیا قومی اسمبلی میں اچھا خاصا ادھم مچا رہا۔ تو یہ ادھم بھی اب پیر سے، کیونکہ پیر کو وہ مقدمہ اپنا مخصوص نشستوں والا ہونا ہے، اس کے بعد پھر اگلے 2 دن بعد فیصل اوڈا کے اوپر توہین عدالت کا کیس چلنے جا رہا ہے، وہ ان کو طلب کیا ہوا تھا 5 جون تک اس کی ہیرنگ ہونی ہے، تو وہ چلے گا، اور پھر وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے اوپر جو جج صاحب نے بات کی ہے اس کا جواب پھر پارلیمنٹ سے آنا ہے۔ تو عجیب و غریب قسم کا ایک آپ کو نا وہ کیا ہوتا ہے ادھم، عجیب و غریب قسم کا ایک طوفان، عجیب و غریب قسم کی سنسنی آپ کو دکھائی دے گی، اور پی ٹی آئی کوششیں کرے گی کہ اس میں سے وہ کنی کترا کے بچ کے نکل جائیں اور اپنا الو سیدھا کریں، لیکن ہونا نہیں ہے۔
ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے نا وہ طے ہو چکا ہوا ہے، وہ ہونا ہے۔ اور عمران خان صاحب ایسی ایسی ویڈیوز شیئر کروا کے اپنا بندوبست آپ کیے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔